السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجنایاتی باب الدیاتی، دیتوں سے متعلق احکام و مسائل، سبق نمبر ہے 253 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ان دیت الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ راوی، امام کائنات محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل خطا یعنی شبہ العمد جو کوڑے اور لاٹھی سے ہو، دیت 100 اونٹ ہے، ان میں سے 40 اونٹنیاں ایسی ہوں گی جن کے پیٹوں میں ان کے بچے ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قتل خطا یعنی شبہ عمد کی دیت کے تعلق سے فرمایا کہ اس کی دیت 100 اونٹ ہے اور ان میں سے 40 اونٹنیاں ایسی ہوں گی جن کے پیٹوں میں ان کے بچے ہوں، یعنی حاملہ اونٹنیاں، اور باقی 60 میں سے 3 ہکے یعنی 3 سالہ اونٹ یا اونٹنیاں اور 30 جزعے یعنی 4 سالہ اونٹ یا اونٹنیاں، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ پیارے بھائیوں، معلوم رہنا چاہیے کہ قتل کی 3 انواع ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قتل عمد جو قصداً جان بوجھ کر کیا جائے، اور اسی طرح قتل خطا جو بلا قصد و ارادہ ہو جائے، اور اسی طرح قتل شبہ عمد۔ شبہ عمد سے مراد یہ ہے کہ ایسے آلے سے قتل کیا گیا کہ جس سے عموماً قتل کا امکان نہیں ہوتا، جیسے لاٹھی، کوڑا وغیرہ، اور قتل کرنے والے کا ارادہ محض مارنے پیٹنے کا تھا، قتل کا ارادہ نہیں تھا۔ چنانچہ قتل عمد میں قصاص واجب ہے اور قتل خطا میں یہی دیت ہے، اور قتل شبہ عمد کے اندر دیت مغلظہ ہے، یعنی کہ بھاری دیت، اور اس میں بیان ہوا کہ دیت مغلظہ کی مقدار 100 اونٹ ہیں، اور اس حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ دیت اس کی 100 اونٹ ہے اور ان میں سے 40 اونٹنیاں حاملہ ہوں گی۔ اگلی حدیث عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام، رواه البخاری ولأبي داود والترمذي۔ دیت الاصابع سواء والاسنان سواء، الثنیۃ والضرس سواء، ولابن حبان دیت اصابع الیدین والرجلین سواء، 10 من الابل لكل اصبع۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ اور یہ یعنی چھنگلی اور انگوٹھی برابر ہے. چھنگلیاں انگلی سے مراد وہ جو سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے جسے ہم سرائکی میں چیچی انگلی کہتے ہیں. فرمایا یہ اور یہ یعنی چھنگلی اور انگوٹھا برابر ہیں. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں ہے سب انگلیوں کی دیت برابر ہے، یعنی کوئی سی بھی انگلی ہو اس کی دیت برابر ہے. اور فرمایا سارے دانت برابر ہیں، سنیا سامنے والا اور داڑھ برابر ہیں. اور ابن حبان کی روایت میں ہے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کی دیت برابر ہے، یعنی ہر انگلی کے بدلے میں 10 اونٹ ہیں. تو اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انگلیوں کی دیت برابر بتلائی، یعنی کہ 10 اونٹ ہو. دانت چاہے سامنے والے ہوں یا داڑھ کے دانت ہوں، انگلی چاہے چھنگلیاں ہو یا انگوٹھا ہو، سب کی دیت برابر ہے اور ہر ایک کی دیت 10 اونٹ ہے. اگلی حدیث عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رفعہ قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فاصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. اخرجہ الدارقطنی وصححہ الحاکم وهو عند ابی داؤد والنسائی وغیرہما الا ان من ارسلہ اقوى ممن وصلہ. عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے. وہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے علاج کیا حالانکہ وہ طب میں معروف نہیں ہے اور اس معالج نے کسی کو ہلاک کر ڈالا یا کوئی نقصان کر ڈالا تو وہ ذمہ دار ٹھہرے گا. یعنی کہ نیم حکیم اگر کسی کا علاج کرتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے یا اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو یہ معالج علاج کرنے والا طبیب ذمہ دار ٹھہرے گا. یعنی کہ نقصان یا ہلاکت کی صورت میں اس پر دیت واجب ہے. اس روایت کو محققین نے شواہد کی بنا پر حسن قرار دیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں طبیب نہیں مگر وہ کسی کو دوا دیتا ہے اور مریض کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یا اعضائے بدن میں سے کوئی عضو نکارہ ہو جاتا ہے تو ایسے نیم حکیم پر دیت واجب ہوگی. اور اسی طرح ناتجربہ کار اناڑی نیم حکیم طبیب سے نقصان کی صورت میں اس پر دیت کے واجب ہونے پر تمام ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کا اجماع ہے. اگلی حدیث عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المواضع خمس من الابل رواہ احمد والاربعۃ وزاد احمد والاصابع سواء كلهن عشر من الابل وصاع ابن خزیمہ وابن الجارود. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا جن زخموں میں ہڈی سے گوشت ہٹ جائے ان زخموں میں 5 اونٹ دیت ہے. اسے امام احمد اور دیگر نے روایت کیا اور امام احمد نے یہ اضافہ نقل کیا تمام انگلیاں برابر ہیں یعنی ان کی دیت 10 اونٹ ہے. تو اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام زخموں میں
جن زخموں میں ہڈی سے گوشت ہٹ جائے ان میں 5 جو ہے وہ اونٹ دیت کے ہیں۔ لڑائی کے دوران میں چوٹ اور زخم کی صورت میں ہڈی سے گوشت الگ ہو جائے اور ہڈی واضح طور پر کھل جائے مگر ٹوٹنے سے بچ جائے تو ایسی صورت میں شواف اناف اور صحابہ کی ایک جماعت کا مسلک یہی ہے کہ 5 اونٹ دیت ادا کرنا لازمی ہوگی، اور اگر ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سے کوئی ایک انگلی ضائع کر دی جائے، توڑ دی گئی ہے، کاٹ دی گئی ہے تو دیت 10 اونٹ ہے، جیسا کہ پہلے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں گزر گیا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 253 تھا۔ آج کے سبق کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیت کے تعلق سے ہمیں بتلایا کہ قتل خطا یعنی شبہ عمد میں دیت کیا ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے، اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ دیت میں ہاتھ پاؤں کی ساری انگلیاں برابر ہیں، دانت بھی برابر ہیں، چاہے سامنے کے دانت ہوں یا داڑھ کے دانت ہوں، اور یہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی دیت جو ہے وہ 10 اونٹ ہے۔ اور آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا اگر زخم ہوا، ہڈی ٹوٹی نہیں اور انگلی کٹی نہیں، یعنی کٹ کر علیحدہ نہیں ہوئی یا ٹوٹی نہیں، صرف گوشت ہڈی سے علیحدہ ہو گیا، تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ 5 اونٹ دیت ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو، ان گنت درود و سلام ہو کہ جس عظیم پیغمبر کو اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ اللہ نے ایسی پیاری شریعت عطا فرمائی۔ اللہ کی قسم اگر ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو، شریعت کو جاننے اور پہچاننے والے اور عمل کرنے والے بن جائیں، ہماری دنیا بھی سنور جائے، قبر بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔